چوتھا بتا دوں، اس کے بغیر کوئی خفا تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ چوتھی چیز ہے عزاداری سید الشہداء. آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ وہ ہیں، آپ وہ بولتے ہیں، آپ ایسی زبان، آپ وہاں کے رہنے والے، مگر سب عزادار ہیں. ہم مختلف قبیلوں اور خاندانوں سے ہوں گے، مختلف زبانوں کے بولنے والے ہوں گے، مگر ہم سب مشترکہ طور پہ عزادار ہیں. نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیعہ ہو اور عزادار نہ ہو. البتہ یہ ہو سکتا ہے کوئی عزادار ہو اور وہ شیعہ نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے. میں دوبارہ لفظ بولتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کوئی شیعہ ہو اور عزادار نہ ہو، مگر یہ ہو سکتا ہے کوئی عزادار ہو اور وہ شیعہ نہ ہو. میں جس صوبے سے آیا ہوں وہاں تو ہندو بھی ماتم کرتا ہے، ان کے تو گھروں پہ علم لگے ہوئے ہیں. 2 ہندوؤں کے گھر کی مجلس پڑھتا ہوں سال میں 1 دفعہ. 2 مجلسیں ایسی پڑھتا ہوں جس کا بانی ہندو ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. لہذا شیعہ مالک نہیں ہے عزاداری کے، نوکر ہے، نوکر. ہاں نوکر ہے. یہ ہے چوتھی چیز جس کے بغیر ہمارا نصاب مکمل نہیں ہے. اور یہ عزاداری تہذیب تشیع ہے، یہ تاریخ تشیع ہے. یہ ایک ایسا مشترکہ عبادی عمل ہے جس میں ہمارے ساتھ ہمارے امام شامل ہیں. کسی کے بزرگ نے اگر رونے سے روکا ہے تو ہمارے بزرگ اس کے بزرگ سے کم نہیں ہیں، میرے نزدیک زیادہ ہیں. ہمیں جن بزرگوں نے رونے کا حکم دیا ہے وہ کسی کے بھی بزرگوں سے کم نہیں، زیادہ ہیں. میں انہیں ان کے بزرگوں سے دلائل رکھتے ہوئے زیادہ مانتا ہوں جنہوں نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو، کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے. آپ کو کسی نے روکا ہے مت کیجئے، مگر ہمیں روکنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اور میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ جو گریے کی آوازیں ہیں نا، یہ جو گریے کی آوازیں ہیں مجھ خطیب اور ذاکر کے خطاب سے زیادہ مؤثر ہیں. یہ جو گریے کی آوازیں ہیں یہ ہماری تقریروں سے زیادہ مؤثر ہیں. یہ خود اپنی جگہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. یہ اس گریے کے اوپر کبھی علیحدہ سے بات ہو، گریے کا فلسفہ، گریے کی قسمیں کتنی ہیں اور ہر قسم کا ایک نتیجہ ہے، یہ کم بات نہیں ہے. یہ جو جس کو گریہ عزائے سید الشہداء میں گریہ کہتے ہیں. میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہیں رونا نہ آ رہا ہو نا تو اللہ سے آنسو مانگو. میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کا ایک قول سنا دوں. عجیب ہے، مولانا تشریف فرمائے. اس قول کے بارے میں حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کا میں پچھلے دنوں درس دیکھ رہا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ جو امام رضا نے فرمایا نا، یا ابن الشبیب ان کنتا باکین علی شیئن، اے فرزند شبیب اگر کسی بھی چیز کے بارے میں رونے کا دل کرے، علی شیئن وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ عمومیت نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ عمومی مسئلے نہیں ہو سکتے. ہر چیز بھائی یقیناً اس بچے کے لیے تو ٹافی کے چھن جانے پہ بھی گریا ہے. بعض لوگ قد کاٹ کے عمر سن کے بچے نہیں ہوتے مگر وہ روتے چھوٹی چیزوں پر ہیں. اللہ کرے میں اس قول کی تشریح میں کچھ کہہ سکوں. ہر ایک کا گریہ ایک جیسا تو نہیں ہے. بہت سے لوگ بڑی بڑی مصیبتوں پہ بھی نہیں روتے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے مولانا ساری زندگی میں کسی مسئلے پہ نہیں رویا مگر آج تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولانا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جوان بیٹے کی میت پہ کیا ہوتا ہے، مگر جب میرا ہی بیٹا اسی کا جنازہ میں نے دیکھا تو آج تک میں رویا نہیں تھا مگر رو پڑا.
یعنی آپ میں سے، ہم میں سے کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا جو کہیں نہ کہیں جا کے روتا نہ ہو. ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آنکھوں میں آنسو آتا ہے. امام رضا ان ساری چیزوں کو شامل کر کے فرماتے ہیں یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی علی الحسین. جب وہ شے تمہارے سامنے آ جائے نا جس پہ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں تو ان آنسوؤں کو ضائع نہ ہونے دو. یہ خامخواہ چلے جائیں گے، یہ فضول ہو جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. فابکی علی الحسین. اسی وقت میرے جد کو یاد کرو. اسی وقت جب تمہیں رونے کا دل کر رہا ہو تو میرے جد کو یاد کر لو. تمہارے یہ آنسو قیمتی ہو جائیں گے، ان کے کوئی دام لگ جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت ہو جائے گی. اگرچہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر میں فضائل کے باب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اتنی قیمت بڑھ جائے گی ان آنسوؤں کی کہ سیدہ رومال لے آئیں گی. اس سے بڑھ کر قیمت ہے سیدہ کے رومال میں جگہ پا جائے. میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے. مگر یہ جو آنسو جیسے ہی نیت بدلی، جیسے ہی نیت بدلی ایسے ہی ان آنسوؤں کی قیمت بدل گئی. اور کبھی مجھے موقع ہو تو میں گریے کے فلسفے کے اوپر بات ہو، آ رہا ہوں انشاءاللہ سفر میں انشاءاللہ، تو کیا معلوم کہ اس میں کوئی گفتگو اس طرح کی آگے ہو. ہمارا چوتھا عنوان نصاب کیا ہے؟ عزاداری. میرے بچوں جوانوں، کہیں کمزوری رہ جائے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، عزاداری میں کمزور نہ رہنا. ان ماتمیوں کی قدر کرنا، ان نوحہ خانوں کی تعظیم کرنا. کیا معلوم ان میں سے کون محبوب زہرا ہو، سیدہ اسے پسند کرتی ہوں. اگر آپ کے نزدیک کسی طور پر ان کے ہاں کردار کی کسی معاملے کی کمزوری ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ ان کے اس مسئلے کو برملا کریں، جگہ جگہ باتوں میں لائیں، جگہ جگہ ڈھول پیٹیں، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. میرے سنی بھائی مجلس میں ہیں، حسین مولا علی اس گھرانے کی جو روشن ترین سیرت کی صفات ہیں ان میں ایک عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے. عیبوں پہ پردہ ڈالنا. بھائی مجھے آپ برداشت کیجئے، آئندہ اگر کسی کی دل آزاری مجھے آتی تو نہیں ہے مگر ہو جائے تو مجھے معاف کریں گے. میں بد عملی کا، بد کرداری کا کوئی لائسنس دینے نہیں آیا ہوں، کوئی NOC دینے نہیں آیا ہوں، مگر مایوسی سے بچانا بھی اس ممبر کا کام ہے، نا امیدی سے نکالنا بھی اس فرشزہ کا کام ہے. ایک شخص شراب پی کر، مجھے معاف کریں گے، میں نے ممبر سے ایسے مشروب کا نام لے دیا، آدھی بچی بوتل لے کر گلی میں نکل آیا، سامنے سے امام جعفر صادق آ گئے. امام کو دیکھ کر کانپنے لگا، مولا میرے سامنے آ گئے. دیکھ بھی لیا مولا نے، واپس بھی نہیں جا سکتا. مولا کہیں گے یہ میرا چاہنے والا تھا، میرا نعرہ لگاتا تھا، میں اسے محبت کرتا تھا، مجھے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا تھا، یہ مجھ سے ملے بغیر کیوں واپس جا رہا ہے؟ جا بھی نہیں سکتا تھا واپس. مولا کا سامنا ہو گیا، علی میرے مولا صادق قریب آ رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، بالآخر آمنا سامنا ہو گیا. اس نے وہ اپنی کمر کے پیچھے وہ شیشی چھپا لی. امام نے فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کیا بتائے؟ خوار ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا. امام سے کیا سچ بولے؟ سچ بولے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جھوٹ تو چھپ نہیں سکتا. بڑا پریشان ہوا، آخر بس منہ میں آ گیا تو کہہ دیا مولا سرکہ ہے. کہنے لگا مولا سرکہ ہے. حضرت نے فرمایا میرے ہاتھ پہ ڈالو، نجاست تو اس گھر سے دور ہے. مولا نے فرمایا سرکہ تو پاک ہے نا، سرکہ پاک ہے.
امام نے فرمایا میرے ہاتھ پہ ڈالو. اب کانپنے لگا, پسینے چھٹنے لگے. میں یہ نجس چیز امام کے ہاتھ پہ کیسے ڈالوں؟ فوراً ہی آنکھوں میں آنسو آئے, اللہ سے لو لگائی, یا اللہ میں اپنے مولا کے آگے شرمندہ ہو جاؤں گا, یا اللہ میری مدد کر, کوئی رستہ نکال. جیسے ہی اس کا تار جڑا نا اللہ سے, جوڑا بھی کس نے؟ یہ اللہ سے تار جڑا کس کے وجہ سے؟ جیسے ہی اللہ سے اپنا تار جڑا, فوراً امام کی آواز آئی, میں کہہ رہا ہوں سرکہ ہے. مسکرائے, آنکھوں میں آنسو دیکھ کر, پیشانی پہ پسینہ دیکھ کر امام نے فرمایا آج ہم نے ارادہ کر لیا تھا, اب آج تم بھی ارادہ کر لو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے. طے کر لو. مولا میرے اپنے الفاظ میں, میرے جو ماتمی ملنگ دوست ہیں نا, میں خود بھی ملنگ کی اولاد ہوں. یہ جو ملنگ ہے نا, یہ جب کوئی ان کو بات ایسی ہوتی ہے نا, کان پکڑتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو جی. یہ جب مولا کا نام لیتے ہیں نا, کان پکڑ کے لیتے ہیں. قلندر کا نام لیتے ہیں نا, کان پکڑ کے لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو کان پکڑ کے مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا, نہیں مولا آئندہ نہیں کروں گا. یہ عزاداری ہے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کوئی گناہگار اگر مجلس میں جائے اور حسین پہ روئے, تمہیں حق نہیں ہے اسے پہلے جیسا گناہگار مانو. کیا معلوم اس نے اپنے مولا سے اپنا رابطہ بحال کر لیا ہو. مولا بہت گناہگار ہو, آج عاشور کے دن بھی بخشش نہیں ہوگی, آج شام غریبہ میں بھی بخشش نہیں ہوگی, آج 11 محرم کو بھی بخشش نہیں ہوگی. آج تو جناب زینب ظہر 4 رکعت, عصر 4 رکعت, پھر مغرب 3 رکعت, پھر عشاء 4 رکعت. پہلی 2 رکعت اونچی آواز میں, دوسری 2 رکعتیں دھیمی لہجے میں. یہ جو بدل بدل کے اللہ ہے تاکہ عادت نہ رہ پائے. یہ جو نماز کے اندر رکعتیں روزانہ بدل رہی ہیں تاکہ عادت نہیں ہونی ہے. عادت میں تو یاد ہی نہیں رہتا میں کیا کر رہا ہوں. جہاں نیت ہی ختم ہو جائے, جہاں سوچ ہی ہٹ جائے, وہ عادت ہے, اور جہاں نیت سالم رہے وہ عبادت ہے. فلسفہ بھی تو دیکھیے نا ان عبادتوں کا. لہذا ان مجلسوں میں اگر کوئی گناہگار آ رہا ہے نا, مجھے حق نہیں ہے. اور عزیزوں میں اپنی اوقات کو جانوں, میں ذاکر, میں اوپر ضرور بیٹھا ہوں مگر مجھے نیچے دیکھنا پڑ رہا ہے. اور آپ نیچے ضرور بیٹھے مگر آپ کا سر بلند ہے. توجہ ہے. مجھے اوپر بیٹھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اونچا ہوں. اونچا ہوں تو نیچے کیوں دیکھ رہا ہوں. میرا غرور مٹتا ہے کہ جب میں یہ سوچنے لگوں کہ میں اوپر ضرور بیٹھا ہوں اس لیے کہ مولا نے بٹھایا ہے, مگر میں اوپر بیٹھ کے نیچے والوں کو حقیر نہ سمجھوں, کیونکہ امام آپ کے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں. مجلس میں خواتین بھی ہیں نا, پورا امام بارگاہ بھرا ہوا ہے. میں ان بیویوں سے کہوں گا کسی کو دھکا نہ لگ جائے, اور آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کسی کو کوہنی نہ مار دینا. ان بیویوں سے کہوں گا یاد رہے, ہوشیار رہنا, ایک دادی پوتی کو لے کر آتی ہے, اور جب آپ روتے ہیں نا تو وہ پوتی دادی سے پوچھتی ہے دادی یہ کیوں رو رہے ہیں, دادی ایسے کیوں رو رہے ہیں. تو وہ دادی کہتی ہیں سکینہ یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں, اجرکم اللہ. تو جناب سکینہ فرماتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے, میرا بابا یوں پیاسا نہ مارا جاتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے سنی شیعہ. میں اس وقت میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ میں حوالے دوں کہ اہل سنت کے کس کس بزرگ نے امام حسین پہ رونے کو تسلیم کیا ہے, عبادت جانا ہے.
ایک لمبی لسٹ ہے اہل سنت کے اکابرین کی، محدثین کی، متقدمین کی، کہ جنہوں نے مقالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں بکا علی الحسین پر، حسین مولا پہ رونے پر. مگر میرا یہ مضمون نہیں ہے. جس کو سمجھ میں آ گیا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے سمجھ میں نہیں آیا اس سے کوئی زبردستی رلا نہیں سکتا. بس میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا آ جاؤ. اللہ آپ کے بدنوں کو بھی بار بار کربلا لے جائے. لیکن جب ہم مصائب سنتے ہیں نا تو ہم اتنی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں. کیا ہو گیا کل کربلا میں؟ میں کل نشتر پار کی مجلس پڑھتے ہوئے، صبح برآمدگی کی مجلس تھی، صبح جلوس کی مجلس تھی، کل صبح 8 بجے عاشور کے دن، وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، اے عاشورہ کے سورج ذرا بتا تو صحیح تو نے کیا دیکھا، ذرا بتا، تجھ سے زیادہ تو کوئی راوی ہے ہی نہیں ہے، تو ہی بتائے گا نا کہ کیا ہوا. ذرا یہ تو بتا قاسم کو کیسے لے کر آئے. اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازیں آزاد کرے. اے عاشورہ کے سورج ذرا یہ تو بتا حسین نے کتنے لاشیں اٹھائے. روایت کہتی ہے ہر لاشا زہرا کے لال نے خود اٹھایا، اور اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا کہ مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے، اور ہر لاشا خود اٹھاتے تھے. عزتارو لاشیں تو زہرا کے بچے نے سارے اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے. ان لاشوں کا نام بتا دوں گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا. ہاں یہ کہتے ہوئے گئے تھے تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے. یہ کہہ کر امام نے جب تلوار نکالی تو مغرب کے گھوڑے مشرق اور مشرق کے گھوڑے مغرب، اور ایک آواز آنے لگی چچا میری مدد کیجئے. اور جب حسین پہنچے لاشا پامال ہو گیا تھا. کیسے اٹھایا ہے اپنے بھتیجے کا لاشا اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر رونے والوں جب لاشا لے کر آئے نا تو ساری بیویوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی. تو امام نے آواز دے کر کہا بہن زینب بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو ایک بی بی کی آواز آئی. جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی. اب جا کے جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، اور بی بی ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. جب سجدہ مکمل ہوا تو جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. آئیں وہاں پر جہاں لاشا رکھا ہوا تھا. اللہ کسی ماں کو ایسا لاشا اپنے بیٹے کا لاشا نہ دکھائے. لاشا غور سے دیکھا، سامنے امام حسین کھڑے تھے تو آواز دے کر کہا مولا حسین اپنا سر بلند کیجئے، اللہ نے آپ کو ایسا بھتیجا دیا ہے. فرمایا مجھے اس بچے کا قاسم کا کرتا چاہیے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام حسین نے نہیں فرمایا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، گھوڑوں کے سموں سے چاک چاک ہو گیا. مگر ایک ماں مانگ رہی تھی نا، کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی نے وہ خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر کے وقت میں خیمے لوٹے. یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہوا، کوفہ گیا، شام گیا. شام میں زندان میں رہا. زندان سے جب رہائی ہوئی نا تو تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. بی بی ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. اور یہ قافلہ شام سے کربلا آیا اور کربلا سے مدینہ گیا. جب مدینہ پہنچے نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جناب ام فروہ بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اور جب جنت البقیع پہنچی نا تو اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور گٹھڑی لے جا کے قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی. گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پہ پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آواز تھوڑی اونچی کرواؤ. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے ہیں. دوسرے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ ہے عباس کا لاشا. عباس علمدار کا لاشا. کمر پکڑ کے پہنچے تھے.
लाशा यूं नहीं लेकर आए कि मौला की वसीयत थी, मौला मेरा लाशा खेमे ना ले जाइएगा। दूसरा लाशा, तीसरे लाशे का नाम बताऊं, अली अकबर का लाशा। अजरुकम अल्लाह। कड़ियल जवान की मैयत, हुसैन मौला ने उठा तो ली मगर बूढ़े बाप से जवान की मैयत उठ नहीं रही थी। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि इमाम ने आवाज दी, बनी हाशिम के बच्चों आओ, मगर जैसे ही इमाम ने मदद के लिए पुकारा, बराबर से एक बीबी की आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा, जनाबे ज़ैनब खड़ी थी। भैया मैंने इसे पाला था, लाशा भी मैं उठाऊंगी। हो गया गिरिया। चौथे लाशे का नाम बताऊं, वो छोटा बहुत था। अल्लाह आपकी नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। मगर इमाम हुसैन से उठ नहीं रहा था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहा हूं मजलिस में रो रहे हैं। जब आप अपने घर में बच्चों के लिए चीज ले जाते हैं ना, 4 बच्चे हैं घर में, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो आप पहले छोटे बच्चे को देते हैं ना, और बड़े बच्चे तसल्ली से देख रहे होते हैं, छोटा है ना इसलिए पहले मिल रहा है इसे, फिर अब्बा इसे दे देंगे फिर हमें भी देंगे। जब इमाम हुसैन अली असगर को पानी पिलाने ले गए थे ना, तो जनाबे सकीना ने सारे बच्चों को जमा करके कहा, पहले अली असगर को पिला के लाएंगे फिर हमें ले जाएंगे। और जब इमाम हुसैन लाशा लेकर आए तो एक मर्तबा सकीना ने बच्चों को आवाज दी, तैयार हो जाओ हम भी जाएंगे। और दूर से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं। हुसैन क्या बताए कैसा पानी पिलाया है। जैसे ही बच्ची की आवाज बुलंद हुई, मुझे मसाइब करबला के मसाइब तक आने दीजिएगा और फिर ज़ियारत लेकर आएंगे। अल्लाह आपकी नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। इमाम की इस आवाज पर एक मर्तबा जनाबे रबाब खैमे के दरवाजे पर आ गई और जनाबे रबाब ने आवाज देकर कहा, मौला मौला मेरा बच्चा कहां है। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, पहले बताओ मैं कौन हूं। अजीब सवाल है जो अपनी ज़ौजा से फरमा रहे हैं। जनाब रबाब ने फरमाया, आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। जब ये जुमले सुन लिए ना, इमाम ने अबा का दामन हटा दिया। एक माँ ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए और एक ही मरसिया पढ़ा, ऐ मेरे लाल, अरब तो ऊँटनी के दूध पीते बच्चे को नहर नहीं करता, क्या तुझ जैसों को नहर किया जाता है। अज़ादारों हो गया गिरिया, बस एक मंजिल और आ जाइए। अब करबला का मैदान है, हुसैन अकेले हैं। मेरे मौला मैदान करबला में, मेरे बच्चों भाइयों बैठे रहो, नहीं उठो नहीं उठो, कोई नहीं आ रहा, आप बैठे रहो। एक मर्तबा इमाम अकेले करबला के मैदान में अपनी बहनों से रुखसत लेकर खेमे से बाहर आए। जब घोड़े के करीब आए ना, तो याद आया अब्बास मुझे सवार करवाता था। अली अकबर मेरी घोड़े की लगाम थाम कर जीन संभाल कर बिठाता था, मगर ना अब्बास है ना अली अकबर है। खेमे के दर से जनाबे ज़ैनब ने देख लिया कि भाई को अब्बास याद आ रहा है, तो आगे बढ़ी, घोड़े की लगाम पकड़ी, जीन संभाली। और यहां मीर अनीस कहते हैं, हुसैन जो रोजे आशूरा जब इमाम हुसैन को जनाबे ज़ैनब ने बिठाया, हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, न था कोई के जो थामे रकाबे तोसन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, और सकीना झाड़ रही थी पदर के दामन को। ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन बैठ गए घोड़े पर, रवाना हुए, करबला का मैदान है। आवाज आई तो हन्नसुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। कोई तीर मारता था, कोई नेजा मारता था, कोई पत्थर मारता था, हुसैन घोड़े पे डगमगाए। एक मर्तबा आवाज दी, जुलजना मुझे जमीन करबला पे उतार दे। घोड़े ने उतार तो दिया, मगर जीन से जमीन तक आने में बहुत देर लगी। तीरों पर मुअल्लक़ बदन रहा ज़हरा के बच्चे का। एक मर्तबा पिसरे साथ की आवाज आई, कोई जुलजना को तीर न मारे, मैंने अपने बचपन में नबी को इस पे बैठे देखा है, जाओ तबर्रुक के तौर पर पकड़ कर लाओ। जुलजना को पकड़ने के लिए जब सिपाही बढ़े तो घोड़े ने बहुत से लोगों को जख्मी किया, किसी के काबू में नहीं आ रहा था। तो फिर पिसरे साथ की आवाज आई, पीछे हट जाओ, अब कोई जुलजना को ना पकड़े। जब जुलजना ने देखा ना कि ये दूर हट गए, तो दाएं बाएं देखने लगा, इसे एहसास हुआ हुसैन से दूर हो गया है।
تو دوڑا اسی طرف جہاں اتارا تھا، مگر رونے والوں اب آنے میں دیر ہو گئی تھی، حسین کا سر کاٹا جا چکا تھا، میرے مولا کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا، زمین کربلا پہ پیر مارنا شروع کیے، آواز آئی ہے اہل بیت، حسین کو کربلا میں مار دیا گیا ہے۔